للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. الطلاق مرتان. عربی زبان میں یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں یہ ذکر کرنا ہو کہ یہ چیز 2 مرتبہ ہے تو وہ اس چیز کے نام کے آخر میں الف اور نون لگا دیتے ہیں، تو اس سے یہ تعداد معلوم ہو جاتی ہے. اب جیسے یہاں پہ مرتن، اس کا معنی تھا ایک، اب انہوں نے مرتن کے آخر میں لگا دیا الف اور نون، مرتان ہو گیا، اس کا مطلب 2 مرتبہ. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فإمساکن، پھر روکنا ہے، بمعروف، قاعدہ کے موافق، او تصریح، یا چھوڑ دینا ہے، بإحسان، اچھے طریقے سے. الطلاق مرتان، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے. فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے، طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے، رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے. ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں، ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں، ان تأخذوا، کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، اس چیز میں سے جو تم نے ان کو دیا ہے، اس چیز میں سے جو تم نے انہیں دی ہے، اس میں سے کچھ لینا جائز نہیں ہے. الا، مگر یہ، ان یخافا، کہ تمہیں خوف ہو، مگر یہ کہ تم ڈرو، اللہ یقیما، کہ تم دونوں قائم نہ رکھ سکو گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لے لو، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خوف ہو، اللہ، کہ تم نہیں رکھ سکو گے، یقیما، قائم، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، فی مفتدت بھی، اس چیز میں جس کے بدلے عورت فدیہ دے، جس کے ذریعے عورت فدیہ دے.
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، لہذا ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد، اور جو شخص تجاوز کرے حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فاولئک، تو یہی لوگ ہم الظالمون، ظالم ہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہذا ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں یہ بات گزر چکی کہ مختلف طلاق کے مسائل، بالخصوص طلاق سے متعلقہ عدت کے جو مسائل تھے کل وہ ہم نے پڑھے تھے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں بھی طلاق کے مختلف مسائل اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جو بتلائی، فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ طلاق نہیں دینی چاہیے، نہ لینی چاہیے نہ دینی چاہیے، بس صرف 2 دفعہ تک طلاق ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے۔ اس سے زائد طلاق ہوگی تو پھر وہ خطرے والی لائن بن جائے گی۔ جب شوہر 2 دفعہ طلاق دے دے یا 1 دفعہ طلاق دے دے تو فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد یا تو شوہر معروف طریقے سے، قاعدے سے، اچھے طریقے سے بیوی کو اپنے پاس روک لے۔ طلاق کے بعد کل عرض کیا تھا اگر طلاق رجعی ہے تو دوران عدت رجوع ہو سکتا ہے، دوران عدت رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر عدت گزر جائے تو عدت کے بعد دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 2 طلاق رجعی ہیں تو تب بھی دوران عدت رجوع ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا 2 طلاقوں کے بعد، 1 طلاق یا 2 طلاقوں کے بعد شوہر یا تو اپنی بیوی کو اپنے پاس روک لے، او تسریح باحسان، یا اچھے طریقے سے عورت کو چھوڑ دے، یعنی عدت میں رجوع نہ کرے۔ جب رجوع نہیں کرے گا تو ظاہر ہے نکاح ختم ہو گیا، اب یہ ان دونوں کا نکاح ختم ہو گیا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ عدت کے بعد بیوی آزاد ہے، جہاں چاہے کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو شرعاً کر سکتی ہے۔ یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ اور خلا، ان کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور شریعت کا سب سے جو اہم مسائل ہیں ان میں سے بڑے پیچیدہ مسائل طلاق کے مسائل ہیں۔ یہ تو کل میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے طلاق۔ تو شوہر کا بیوی کو طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو نکاح کا سلسلہ ہے یہ تا دیر بلکہ موت تک قائم رہنا چاہیے۔ تاہم انسان ہیں، فطرت انسانی کے تقاضے ہیں، ان کے مطابق اگر کبھی ضرورت محسوس ہو کہ شوہر سمجھتا ہے
کہ ہم دونوں کا اکٹھا رہنا مناسب نہیں ہے۔ قرآن اس کو تعبیر کر رہا ہے اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اس رشتے کے ہوتے ہوئے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنا نکاح ختم کر لے۔ طلاق دینے کا سب سے عمدہ اور اچھا طریقہ شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ بیوی کو پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے، اور پاکی جس میں طلاق دی جا رہی ہے ایسی ہونی چاہیے جس میں شوہر نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو۔ ایسی پاکی میں طلاق دینی چاہیے جس میں شوہر نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو۔ اگر پاکی کی حالت میں صحبت کر چکا ہے تو شریعت کہتی ہے اب صبر کرو، جب اس کو دوبارہ پاکی آئے گی تو اس وقت اس کو طلاق دینا۔ کیوں؟ ایک طرف تو یہ شخص اس عورت سے نفع حاصل کر رہا ہے، اور نفع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس کو دھتکار بھی رہا ہے، تو شریعت اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ایسی پاکی میں طلاق دی جائے جس میں بیوی سے صحبت نہ کی ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، شریعت کہتی ہے کہ ناپاکی کی حالت، حیض کی حالت، مینسز کی حالت میں طلاق دینا مناسب نہیں ہے۔ پھر پاکی کی حالت میں جو شخص طلاق دے گا تو بعض اوقات وہ طلاق رجعی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ وہ شخص اپنی بیوی کو صاف صریح الفاظ میں کہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس صورت میں طلاق رجعی ہوگی۔ یہ لفظ 2 دفعہ کہے گا تو 2 طلاق ہو جائیں گی۔ اور طلاق بائن یہ ہے کہ وہ کہے تم مجھ پر حرام ہو، میں نے تمہیں فارغ کیا، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ تو حرام کا لفظ جیسے کہے گا تو فوراً ایک طلاق بائن ہو جائے گی۔ رجعی کا فائدہ یہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر یک طرفہ طور پر زبانی یا عملی رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کے لیے بیوی کا راضی ہونا ضروری نہیں، بلکہ شوہر یک طرفہ طور پر دوران عدت رجوع کر سکتا ہے۔ اور طلاق بائن جب ہوتی ہے، جیسے اس نے لفظ حرام کہا تو طلاق بائن اس لفظ سے ہوگی، اور طلاق بائن کی صورت میں عدت کے دوران یا عدت کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، یک طرفہ رجوع نہیں ہو سکتا، بلکہ طلاق بائن جب ہوگی تو پھر ضروری ہے کہ میاں بیوی کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کیا جائے۔ طلاق رجعی میں عدت کے دوران شوہر یک طرفہ طور پر رجوع کر سکتا ہے، البتہ طلاق رجعی کی صورت میں جب عدت ختم ہو گئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا تو وہ طلاق رجعی طلاق بائن ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر کے اکٹھا رہا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ طلاق رجعی اور طلاق بائن سے متعلق چند چیزیں۔ پھر ایک اور تیسری صورت ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ 3 طلاقیں دینے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی جملے سے شوہر طلاق دے دے، مثال کے طور پر کہے تمہیں 3 طلاقیں دی، یا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی، کہے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ 1 سال پہلے ایک طلاق دی، پھر 1 سال بعد دوسری دے دی، 1 سال بعد یا کچھ عرصہ کے بعد تیسری طلاق دے دی۔ بہرحال
یہ 3 طلاق دینے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اکٹھی دے، ایک ہی موقع پر دے، ایک ہی جملے میں دے، یا الگ الگ مواقع پر دے، شریعت کہتی ہے کہ جب کسی شخص نے 3 طلاقیں دے دی تو اب یہ طلاق مغلظہ ہو گئی، سخت طلاق ہو گئی، پکی طلاق ہو گئی۔ اب اگر یہ دونوں چاہیں بھی، یہ دونوں راضی بھی ہوں، تو 3 طلاقوں کے بعد ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ان دونوں کے آپس میں نکاح کرنے کی یہی صورت ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اور پھر اس مرد سے یہ اس عورت کی صحبت بھی ہو، میاں بیوی والے تعلقات بھی قائم ہوں، اس کے بعد وہ عورت فوت ہو جائے، نہیں، وہ شوہر، دوسرا شوہر فوت ہو جائے، یا دوسرا شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے دے، پھر یہ عورت اس شوہر کی طلاق یا وفات کی عدت گزارے گی، اور اس عدت کے بعد اگر یہ دونوں میاں بیوی، پہلے میاں بیوی اکٹھے رہنا چاہیں تو شریعت کہتی ہے اب تم دوبارہ نکاح کر کے اکٹھے رہ سکتے ہو۔ تو یہ قرآن نے یہ طریقہ متعین کیا ہے، ابھی انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے، اور پھر اس طریقے پر شرط لگا کر طے کر کے عمل کرنا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اب تم اس سے نکاح کر لو، اور صحبت کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دینا، تو یہ طریقہ اختیار کرنا شریعت کی نظر میں مکروہ تحریمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جو جس کے لیے عورت کے ساتھ حلالہ کیا گیا یا جس شخص نے حلالہ کیا، دونوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔ یہ صورت وہ ہے جب باقاعدہ شرط لگائی جائے کہ تم نے ایک دفعہ صحبت کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دینی ہے، تو ایسی صورت میں لعنت ہے۔ لیکن اگر بعض اوقات ظاہر غلطیاں بھی انسانوں ہی سے ہوتی ہیں، تو کسی نے غلطی سے 3 طلاقیں دیں، اب دونوں پچھتا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی عورت اگر خاموشی سے کسی سے نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد، صحبت کے بعد اس سے کسی بھی طریقے سے ہیلے سے اس طلاق لے لے، جبکہ پہلے سے یہ طے نہیں کیا تھا، اس کو بتایا نہیں تھا کہ میں نے تم سے طلاق لے لینی ہے، بہرحال بعد میں کسی ہیلے سے طریقے سے طلاق لے لے، تو اب یہ عورت اس دوسرے شوہر کی عدت گزارنے کے بعد شرعاً پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے۔ اول تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تاکہ لوگوں پر پابندی لگ جائے کہ طلاق نہیں دینی، پھر اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں طلاق دینے سے منع کر دیا، تاکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے بیوی کی، تو اب وہ اس کے پاس جا نہیں سکتا، تو اس نفرت کی بنا پر بعض اوقات انسان کہتا ہے اس کو طلاق دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس حالت میں تمہیں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ رجوع کرو، یعنی طلاق تو ہو گئی لیکن فرمایا رجوع کرو، اور جب یہ پاکی کی حالت میں ہو تو تب طلاق دینا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اگر حیض کی حالت میں طلاق دے گا کوئی شخص تو اس سے اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، یہ نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی، لیکن شریعت کہتی ہے حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ پھر شریعت نے اگر طلاق رجعی دی ہے، شریعت یہی کہتی ہے کہ طلاق رجعی دی جائے، تو شریعت نے
یہ موقع رکھا ہے کہ اگر طلاق رجعی دی ہے اور میاں بیوی کو آپس میں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو شریعت کہتی ہے وہ اپنی غلطی کا ازالہ کر سکتے ہیں کہ عدت کے دوران رجوع کر لیں۔ جب عدت کے دوران رجوع کا موقع ہے تو رجوع کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ خواتین کو بھی ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے، جب شوہر ایک طلاق دے یا ایک طلاق رجعی دے یا دو طلاق رجعی دے یا طلاق بائن دے، تو ان صورتوں میں عورت کو چاہیے، جو مطلقہ عورت ہے وہ اپنی عدت شوہر کے گھر گزارے اور اچھے انداز میں اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے۔ یہ صورت تب ہے جب اس نے ایک یا دو طلاقیں دی ہوں، تو اچھے انداز میں عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارے، اس کی خدمت کرے اور اس کے سامنے بن سنور کر رہے، تاکہ اگر اس عورت کی کوئی ایسی حالت جس کی بنا پر شوہر نے ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے اسے طلاق دی ہے، تو اب جب یہ بن سنور کر رہے گی، اس کی خدمت کرے گی، تو اسے یہ احساس ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ رجوع کر لینا چاہیے۔ تو جب طلاق ہو ایک یا دو، ایسی صورت میں عورت کو عدت کا زمانہ انتہائی احتیاط کے ساتھ اور شوہر کا خیال رکھتے ہوئے گزارنا چاہیے، تاکہ یہ رشتہ دوبارہ قائم ہو سکے۔ تاہم اگر کوئی کسی عورت کا شوہر اسے 3 طلاقیں اکٹھی دے دے بہرحال، یا کسی بھی طرح تیسری طلاق ہو جائے، تو تیسری طلاق کے بعد جو عدت گزارے گی عورت، وہ اگرچہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی، لیکن اس کے ذمے لازم ہوگا کہ اب نکاح ختم ہو چکا ہے، وہ اسے پردے کے ساتھ وقت وہاں پہ گزارے۔ پردے کے بغیر شوہر کے سامنے آنا جانا، سابق شوہر کے سامنے آنا جانا جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال شریعت حد الامکان یہی کہتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، اور اگر طلاق دے بھی دے کسی وجہ سے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ دوران عدت رجوع کر سکتے ہو۔ اگر غلطیوں کا احساس ہو جائے تو پھر دوران عدت رجوع کر لینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت اگلی تعلیم یہ دیتی ہے کہ اگر یہ طے ہو گیا کہ اب رشتہ توڑنا ہی ہے، رشتہ جوڑ نہیں سکتے، ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے او تصریح باحسان، خوش اسلوبی سے، اچھے طریقے سے رشتہ چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لڑائی ہوتی ہے، دنگا فساد ہوتا ہے، پورے محلے میں شور شرابہ ہوتا ہے، اعلان، اور پھر عدالت میں جاتے ہیں۔ یہ سارا طریقہ انتہائی نامناسب اور غیر اخلاقی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے ایک آپ کی بھی عزت ہے، دوسرے کی بھی عزت ہے، اور ایک نے اگر غلطی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا بھی غلطی کرے، ایک نے زیادتی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا بھی زیادتی کرے۔ ہمیں اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دینا چاہیے اور آگے کی طرف سفر جاری رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ جب میاں بیوی میں یہ بات طے ہو گئی کہ اب یہ رشتہ ہم قائم نہیں رکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ شوہروں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ شوہروں کے لیے یہ مناسب بات نہیں ہے کہ طلاق کے مقابلے میں اپنی بیوی سے مال کا مطالبہ کریں۔ طلاق کے مقابلے میں مال کا مطالبہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شوہر کہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم مجھے اتنے پیسے دے دو، یا میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم میرا مہر معاف کر دو یا مجھے واپس کر دو، تو اس کو کہتے ہیں طلاق بالمال۔ تو شرعاً یہ بھی جائز ہے، اگر بیوی کسی مال کی ادائیگی پر اپنے شوہر کو راضی کر کے اس سے طلاق لے لے تو ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ اور اسی طلاق بالمال کی ایک اور صورت ہے جسے خلا کہا جاتا ہے۔ خلا کیا ہے کہ
شوہر تو چاہ رہا ہے کہ کسی طرح ہمارا یہ رشتہ باقی رہے، لیکن جو عورت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس سے میرا رشتہ ختم ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں شریعت عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ تم مجھے خلا دے دو میرے مہر کے بدلے میں، یا مہر کے علاوہ مال طے کرے کہ اتنے مال کے بدلے میں آپ سے خلا کرتی ہوں، اور شوہر اس کو منظور کر لے تو ایسی صورت میں خلا ہو جائے گا، اور خلا سے ایک طلاق بائن پڑتی ہے، خلا سے ایک طلاق بائن ہوگی۔ دیکھیں، خلا ہو، طلاق بالمال ہو، یا دوسری طلاق رجعی، بائن، طلاق مغلظہ، ان سب صورتوں میں یہ بات پکی ہے کہ اکیلی عورت فیصلہ نہیں کر سکتی، بلکہ عورت یا تو شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے گا، یا عورت شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، اس کے بدلے اس کے جواب میں شوہر طلاق دے گا، تو خلا یا طلاق ہوگی۔ ایک تیسری صورت ہے کہ جیسے موجودہ زمانہ ہے، بہت سارے لوگ انتہائی ناانصافی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، خواتین کے حقوق ادا نہیں کرتے، گھر میں پڑا ہوا ہے، ہٹا کٹا ہے، کماتا ہی نہیں ہے، اب بیوی پریشان ہے، رہوں کہاں، بعض اوقات کرائے کا مکان ہوتا ہے تو اس کا کرایہ کیسے ادا کیا جائے، اور کھانے پینے کے اخراجات کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو اور بعض اوقات مار پیٹ کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ تو ان سب صورتوں میں، اور بعض اوقات شوہر نامرد ہوتا ہے، وہ بیوی کے حقوق زوجیت ادا ہی نہیں کر سکتا، تو ان سب صورتوں میں شریعت نے خواتین کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مسلمان جج کے پاس جا کر درخواست دیں کہ یہ شخص ایسا ظالم ہے، ایسا ایسا ہے، یہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو اگر اس کی بات کو تسلیم کر کے جج تنسیخ نکاح یا خلا کا فیصلہ دے دے تو شرعاً نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول تھے، رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، ان کی جو بیوی تھی وہ خوبصورت تھی، اور کوئی ایسی بات تھی جو اس کو پسند نہیں تھی اپنے شوہر کے بارے میں، تو وہ ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جو میرا شوہر ہے اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، تو آپ اگر میری اس شوہر سے علیحدگی کروا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، جو انہوں نے تمہیں مہر کے طور پر باغیچہ دیا تھا، کیا تم وہ واپس کر سکتی ہو؟ تو ان خاتون نے کہا، یا رسول اللہ، میں واپس کر دوں گی۔ تو تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس سے فرمایا کہ اپنا باغیچہ قبول کرو اور اس عورت کو طلاق دے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق بالمال بھی جائز ہے، اور اسی طرح خلا بھی جائز ہے۔ تاہم شریعت کہتی ہے کہ بلا وجہ خام خواہ طلاق نہ دینی چاہیے اور نہ لینی چاہیے، اور اس کے لیے شور شرابہ، روزانہ کی لڑائی، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن پھر اگر طَلَّقَهَا اس مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی الطلاق مرتان، پیچھے آیا تھا طلاق دو مرتبہ ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دو طلاقوں کے بعد اگر کسی نے مزید طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا پھر اگر اس شوہر نے طلاق دی اس بیوی کو، فلا تحل
تو وہ عورت حلال نہیں لہو اس مرد کے لیے، من بعد اس کے بعد یعنی تیسری طلاق کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا وہ عورت نکاح کرے، زوجن کسی ایسے شوہر سے، غیرہ جو اس کے سابق شوہر کے علاوہ ہو، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ مطلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس عورت نے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لیا اور اس دوسرے شوہر نے بھی ان طلقها اگر اس عورت کو طلاق دے دی، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر یعنی سابقہ میاں بیوی پر، ان یتراجع کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ گمان کریں، ان یقیما کہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، ہاں اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وَتِلْكَ اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا جنہیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جنہیں اللہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے دو طلاقوں کا حکم بیان کیا، دو طلاقوں کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو طلاقوں کے بعد یا تو شوہر رجوع کر لے اپنی بیوی سے اور اسے رکھے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اسے چھوڑ دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت خلا لے کر بھی کچھ پیسے ادا کر کے بھی اپنے شوہر سے اپنی جان چھڑا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک تیسری صورت بیان کر رہے ہیں، وہ تیسری صورت کیا ہے کہ شوہر نے دو طلاقوں کے بعد مزید تیسری طلاق بھی دے دی، شوہر نے دو طلاقوں کے بعد مزید تیسری طلاق بھی دے دی، تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، کسی اور کے الفاظ نہیں ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو وہ مطلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی، حتیٰ تنکحہ زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے، جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے اس وقت تک وہ تیسری طلاق کے بعد اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ جو عمل ہے، اصل بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ شوہر کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ اس نے عورت کی ناقدری کیوں کی، تو شوہر کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جس شخص نے 3 طلاقیں دے دیں اب اس کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہے۔ یہ عورت حلال تب ہوگی جب اس عورت کا نکاح کسی اور آدمی سے ہوگا اور پھر اس آدمی اور اس عورت کے درمیان تعلقات، ہم بستری صحبت بھی ہو، اور اس کے بعد وہ دوسرا شوہر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے، تو اس کے بعد یہ عورت اس کی عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کوئی مرد اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اب وہ عورت کسی اور آدمی کے پاس جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ مردوں کو سزا دے رہے ہیں کہ تم نے عورت کی ناقدری کیوں کی ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے، ایک تو یہ خود قرآن بیان کر رہا ہے اور دوسرا حدیث میں بھی
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سارے معاملات ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ان مسائل پر عمل کروایا۔ جیسے یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ طلاق کا مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے ایک طلاق پاکی کی حالت میں، پھر اگر صلح ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ اگر ناراضگی باقی رہے تو پھر دوسری پاکی میں دوسری طلاق اس طرح دے۔ لیکن بہرحال جب کوئی شخص کسی طرح بھی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، قرآن کے مطابق، چاروں ائمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تمام محدثین، ان سب کا یہی مسلک ہے کہ جب کسی نے 3 طلاقیں دے دیں تو اب اس کو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ان 3 طلاقوں کو اب کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، ان کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے طلاق دے دی ہو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کی مدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو تم انہیں روک لو، بِمَعْرُوفٍ، بھلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا چھوڑ دو انہیں بھلائی کے ساتھ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکو ان عورتوں کو، ضِرَارًا، تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ظلم کر سکو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو شخص ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو یقیناً وہ ظلم کرے گا اپنی جان پر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، ہزواً، مذاق۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور اسے یاد رکھو جو اللہ نے تم پر انعام فرمایا ہے، اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں نازل کی ہیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، کہ یقیناً اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے جو اوپر مسائل گزرے، دوبارہ ان کی تاکید فرمائی کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے، 1 طلاق دے یا 2 طلاق دے، اس کے بعد یا تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ لے، یعنی رجوع کر لے، عدت ختم ہونے سے پہلے کرے، اور اگر عدت ختم ہو گئی تو تب بھی رجوع دوسری صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ آپس کی رضامندی سے نکاح کر سکتے۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھنا، پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں نے اس کو رکھنا ہی نہیں ہے، اکٹھے رہنا ہی نہیں ہے ہم نے، تو پھر شریعت کہتی ہے عورت کو تنگ نہ کرو، اس پر ظلم نہ کرو۔ ہمارے ہاں دیکھیں کتنے لوگ ظالم، وہ بیوی سے تنگ آ گئے یا کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، اب اس کو طلاق ہی نہیں دیتے، یہ بیچاری بند کے گھر میں بیٹھ جاتی ہے، تو یہ ظلم ہے۔
بلکہ مردوں کے ذمے لازم ہے کہ جب بیوی کے ساتھ اب ان کی بن نہیں رہی اور اختلاف ہو گیا ہے تو پھر اس کو طلاق دے دیں تاکہ وہ آزاد ہو کے عزت کی زندگی گزار سکے۔ اسی طرح شریعت یہاں پہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ان پر کسی قسم ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ان کو تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے اپنے پاس روک کر نہ رکھو۔ انصار میں سے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا۔ کیسے معاملہ کیا؟ اس کو ایک طلاق دی۔ ایک طلاق دے کر جب اس کی عدت ختم ہونے لگی نا، ظاہر ہے عام طور پر عدت جو ہے 3 تین کپڑے ہوتے ہیں تو وہ 3 مہینے میں مکمل ہوتے ہیں۔ تو جب اس کی عدت ختم ہونے لگی، اس شخص نے رجوع کر لیا۔ اب ظاہر ہے وہ پھر اس کے پاس قید ہو گئی، تو پھر اس نے رجوع کرنے کے بعد اگلے جب باقی کے دن آئے ان دنوں میں پھر طلاق دے دی۔ تو اب اس کی دوسری طلاق کی عدت شروع ہوئی، تو دوسری طلاق کی عدت بھی مزید 3 مہینوں میں مکمل ہوئی، تو یوں 6 مہینے ہو گئے۔ پھر جب دوسری طلاق کی عدت ختم ہونے لگی تو اس نے پھر رجوع کر لیا، پھر اس نے اگلی باقی میں طلاق دی۔ تو اس طرح اس عورت نے 9 مہینے گزارے عدت، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم نے انہیں اپنے پاس رکھنا ہے نکاح میں تو بھی قاعدے کے مطابق رکھو، اور اگر انہیں چھوڑنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ ظاہر ہے جب یہ شخص کسی کو تنگ کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو دنیا میں بھی اس کو سزا مل سکتی ہے۔ بالفرض دنیا میں سزا نہ بھی ملے تو آخرت کی سزا تو یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا تو ثواب ملتا، جب اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا تو ظاہر ہے اس کو سزا ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے ملعون من ضار مؤمنا او مکر به، وہ شخص ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے یا کسی مسلمان کے ساتھ مکر کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام بیان کیے طلاق کے، 2 رکوع تقریباً یہ ہیں۔ ان 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق بند بناؤ۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کرنا یہ بھی ایک طرح سے مذاق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیز پر عمل کیا، کچھ چیز پر عمل نہیں کیا کہ میرا دل نہیں کر رہا اس چیز پر عمل کرنے کو، تو شریعت میں یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے، اور ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین کے ساتھ مذاق اڑانا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ ظاہر ہے ابھی یہ بات گزر چکی کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت غصہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے جبکہ میں تم میں موجود ہوں۔ تو اور اتنا غصہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سوال کیا اگر آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہو تو کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ تو صحابہ کی نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کٹھی 3 طلاقیں دینا کتنا ناپسندیدہ تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ طلاق نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ طلاق دینے کو ناپسند کیا، یعنی طلاق تو ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں۔
اب آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا 100 میں سے 3 طلاقیں تو تیری بیوی پر واقع ہو گئیں، اور جو 97 طلاقیں ہیں ان کے ذریعے تو نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے. ٹھیک ہے جی، 3 طلاقیں تو واقع ہو گئی، لیکن 97 طلاقوں کے ذریعے تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے. تو بہرحال ہمیں اپنے طرز عمل، اپنے تکلم، انداز تکلم، ان سب چیزوں پر انتہائی زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں تو خاص طور پر یہ آیت وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. یہاں پر طلاق کے مسائل کے متعلق وارد ہوئی ہے، لیکن دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے تمام احکام، اللہ تعالیٰ کی تمام آیات، ان سب کا مذاق اڑانا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور دین سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں ان کا جان بوجھ کر مذاق اڑانا، یہ انتہائی زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور بعض صورتوں میں بات کفر تک بھی پہنچ جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا. یعنی وہ لوگ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور ان کے علاوہ دوسرے کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. اور جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو نماز کا مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یعنی یہ جو کفار ہیں، بے دین لوگ ہیں، جب اذان ہوتی ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس کا مذاق کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ دین کا مذاق اڑانے، دین کو نظر انداز کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے، اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو. اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں. ظاہری طور پر بھی ہم پر بہت زیادہ انعامات ہیں. ہم اپنے جسم کو ہی دیکھ لیں، ہاتھ ہیں، ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں، اور ہمارے کونیاں ہیں، ہمارے کندھے ہیں، آنکھیں ہیں، بال ہیں، سر ہے، کان ہیں، اور یہ جسم کی ایک ایک نعمت ہمارے لیے انمول نعمت ہے. اور اس پر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں اگر کسی ایک چیز کو بھی کوئی نقصان پہنچ جائے. اور کتنی باطنی نعمتیں ہیں جو ہمیں بعض اوقات نظر بھی نہیں آتی. اور روحانی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اسلام عطا کیا. تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو یاد کرو. یاد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جاتا رہے، بلکہ یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ایک عظیم نعمت کا تذکرہ کیا، وما انزل علیکم من الکتاب، تمہیں جو کتاب دی ہے اس کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو. وہ کیا ہے؟ قرآن پاک. اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر نازل کیا ہے. اب قرآن پاک کی قدر کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. اللہ مان بالحفیظ، ہم نے تو قرآن پاک صرف اس لیے رکھ لیا ہے کہ ہم نے قسم اٹھانی ہے قرآن پاک پکڑ کے، تو قرآن کی قسم کی اہمیت ہی نہیں. آگے فرمایا والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر حکمت نازل کی ہے. حکمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث. قرآن پاک کی تشریح حدیث کے بغیر معتبر نہیں ہے. حدیث سے ہٹ کر قرآن پاک کی تشریح مستند نہیں ہے. قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، حدیث بھی پڑھنی ہے. آگے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بكل شیء علیم، اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. سب لوگوں کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا و سزا دیں گے. اور جن چیزوں میں ہماری مصلحت ہے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہماری مصلحت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ہماری مصلحت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں.
اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان کی قدر کریں اور ان پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دینی مسائل سیکھنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے۔